میڈیا کا ہمیشہ کی طرح مصطفیٰ بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جن الفاظ کا چناؤ کیا. آئی آلسو ٹیک پرائڈ ان یو. ہم نے بھی آپ کو ایز اے میئر دیکھا ہے اور ہمیں بڑا اس کے اوپر فخر ہے, اور یہ کافی سال پرانی بات ہے, لیکن یوتھ تھا, ینگ تھے ہم. میں چیئرمین ایم کیو ایم کا, میں رابطہ کمیٹی کا, مصطفیٰ کمال صاحب کا, انیس خان خانی صاحب کا, گورا صاحب کا, میرے رسیب صاحب کا, رابطہ کمیٹی کا, کچن کیبنٹ کا بہت شکر گزار ہوں. ان کے الفاظات کا, ان کا ویلکم کرنے کا, ان کا عزت و احترام دینے کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں. دیکھیں جی, یہاں سارا جو مقصد ہے یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جانا میرا, اس کا جو مین ریزن ہے نیشنل کاز. اس نیشنل کاز کے اندر کنسنسس ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ہونا بڑا ضروری ہے, اور سب کا آن بورڈ, تاکہ پاکستان جس ٹریک پہ چل رہا ہے, جہاں آپ کو تھوڑی اکنامیکل ریلیف مل رہی ہے, کم مہنگائی کی کم سطح پر ہم ہیں, اسٹاک ایکسچینج چل رہا ہے, روزگار مل جائے, پاکستان آگے بڑھ جائے, اس میں سب کی کنٹریبیوشن بہت ضروری ہے. اور میں یہاں کسی بھی مصطفیٰ بھائی مطلب سے نہیں آیا, آپ کو پتہ ہے, نہ میں کسی سیاسی دفتر میں قلعے میں جاتا ہوں. جب مفاد ہو تو میں رات کو 4 بجے بھی آ جاؤں, اور مفاد نہ ہو تو 4 مہینے تک نہ آؤں. یہ میری پرسنالٹی کا حصہ نہیں ہے. میں دوستی اور دشمنی دونوں کھل کے نبھاتا ہوں. میرا اور مصطفیٰ صاحب کا ایک کامن نیچر کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ ہم پیار سے بات کرنا بھی جانتے ہیں, ہم عزت سے بھی بات کرنا جانتے ہیں, ہم گلے لگا کے بھی بات کرنا جانتے ہیں, ہم ہاتھ مروڑ کے بھی کام کرانا جانتے ہیں. لیکن کئی دفعہ مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کی جاتی ہیں اپنی ریلیونس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز میں. جو میں نے ان کی آگے رکھا کہ میں بلاول صاحب سے جب ملا تو وہ بڑے ریسیپٹیو آدمی ہیں, بڑی پازیٹیو اپروچ ہے ان کی, اور ان کی بڑی اچھی خواہشات ہیں. اس میں بلنٹلی مجھ سے سوال بھی ہوا کہ آپ نے ہمارے حساب سے کیا پایا, ایسے ہی مصطفیٰ بھائی. تو میں نے ان کو کسی جھوٹ اور فریب کے بغیر بتایا کہ بلاول صاحب بہت ایکسٹرا آرڈنری ریسیپٹیو ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے, انکلوڈنگ ایم کیو ایم. اور ایم کیو ایم کی اگر 22 سیٹیں ہیں اور ایم کیو ایم کا ایک مینڈیٹ ہے, تو ہمیں سب سے پہلے تو سب کا مینڈیٹ تسلیم کرنا ہوگا. ہمارا جھگڑا ہو سکتا ہے کہ کسی کا مینڈیٹ اتنا ہے, کسی کا اتنا ہے, کسی کا اتنا ہے, یہ ڈبیٹ ہم چلاتے رہیں گے. لیکن روز بندے مار دینا, روز انوسنٹ لوگوں کی لاشیں گرا دینا, روز دھرنے اور پروٹیسٹ کر کے غریبوں کے ساتھ ناانصافی کرنا, یہ آپ پاکستان نہیں برداشت کر سکتا. مینڈیٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف الیکشن لے لیا, اچھی اچھی بات کر لی, ضرورت پڑی تو آپ آ گئے, آپ نے کہا جی آپ ہمیں یہاں سپورٹ کرتے ہیں, ہم وہاں سپورٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ریپرزنٹیشن کے اندر ایک برج کا کردار ہے. وہ میں پوری طریقے سے اپنی پوری 1% جو بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے وہ کوشش پوری کروں گا, بغیر کسی منافقت کے, بغیر کسی مطلب کے, کہ ان کی مینڈیٹ کا ریپرزنٹیشن میں کنورژن ہو, چاہے وہ صوبائی ہو, چاہے وہ فیڈرل کیوں نہ ہو. اور جب تک وہ نہیں ہوگا تو آپ سوال کیسے کریں گے؟ کل جب ہم ووٹ لینے جائیں گے تو میں مصطفیٰ صاحب سے پوچھوں گا سر آپ کو ووٹ ملا تھا, آپ نے کیا کیا؟ تو وہ کہیں گے میرے پاس نمائندگی نہیں تھی. نمائندگی کا مطلب رسپانسبلٹی ہوتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا بھی بڑا دل ہے اس معاملے میں. فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہم ایک مشترکہ بھی میٹنگ کریں گے, اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی بہت سارے لوگ اچھی سوچ اور سمجھ کے اور پولیٹیکل مائنڈ رکھتے ہیں. ان کو بھی بتانا ہوگا کہ ان کی ریپرزنٹیشن ضروری ہے. وہ ضروری اس لیے, وہ شہر کے لیے بھی ضروری ہے, ملک کے لیے بھی ضروری ہے. کسی کو اگنور کیا نہیں جا سکتا. اسی طرح عمران خان صاحب کا بھی جو مینڈیٹ ہے اس کو بھی ہمیں تسلیم کرنا ہوگا, اس کو رسپیکٹ دینی ہوگی. ہماری اور ان کی سیاسی مخالفتیں ہو سکتی ہیں. ٹیررزم ونگ کی جہاں ہم بات کرتے ہیں, ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے اس پارٹی کو, تو ٹیررسٹ ونگ سے ساری پولیٹیکل پارٹیاں ایوالو ہو کے نکلی ہیں. اس میں الزامات پیپلز پارٹی میں بھی تھے, وہ بھی ایوالو ہو گئی, وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی, انہوں نے بھی اپنی سیاست کی اور قربانیاں بھی بہت دی. ایم کیو ایم کے اوپر بھی یہ لیبل لگا, انہوں نے بھی اپنا وہ ڈسٹنس کر کے ایوالو کر کے اپنی پولیٹیکل سرگرمیاں کی. نون لیگ کے اندر بھی ماڈل ٹاؤن کا واقعہ کو یاد ہے, وہاں بھی ٹیررزم ونگ کا الزام لگا, انہوں نے بھی ڈسکنیکٹ کیا. اسی طرح پاورفل جب پارٹیز ہوتی ہیں, پاپولر ہوتی ہیں, تو ان میں یہ ونگ اچھے اور گندے لوگ سب آتے ہیں. پوری پارٹی میں سارے گندے نہیں ہوتے. اس کے اندر میں نے مصطفیٰ صاحب کی موجودگی میں, خالد مقبول صدیقی صاحب کی موجودگی میں ایک اور مدعا اٹھایا ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو
خطرات ہیں اور خطرات ہیں، اور ان کی جان کے اوپر سیاست کرنے کی اگلے 40 سال کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کی بیگم صاحبہ اور ان کے ہواری، جیسے ہم نے غنڈہ گردی کی سی ایم شپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے جو ہے وہ ایک مولا جٹ کی سیاست کر رہا ہے جو زیادہ دیر نہیں چلے گی، اس کو بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ اسی طرح مولانا صاحب کا جو جائز ڈیمانڈ ہے جس کے اوپر سب کھڑے ہوتے ہیں، میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے، اور خالد مقبول صدیقی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب نے مجھے کہا ہے کہ ہم بھی جا کے مولانا صاحب سے ملیں گے۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کل پرسوں میں جا کے ان سے ملیں، کیونکہ ہمیں اس کا بھی راستہ نکالنا ہے، اور راستہ نکلے گا بھی اور نکلنا چاہیے بھی اور نکالیں گے بھی سب کنسنسس کے ساتھ۔ اس میں بھی ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنا رول پلے کریں گی۔ کوئی اگر ریزرویشن ہے، کوئی مسئلہ ہے مولانا صاحب کے بل میں یا کسی اور کوئی وجوہات ہے، تو اس کا بھی طریقہ ان کو اس رسپیکٹ، اس مینڈیٹ، اور جو ان کا مینڈیٹ کے پی کے میں چوری ہوا ہے اس کے باوجود جس منظم طریقے سے وہ چل رہے ہیں، اس کو اپریشیٹ کر کے رسپیکٹ کر کے اس کو بھی ہمیں آگے لے کر اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچانا ہے، اور ہمیشہ بات چیت سے ہی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اس پولیٹیکل پارٹیز کی تگ و دوڑ میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں چھوڑوں گا جانے میں، چاہے وہ سسٹم کے اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ اس میں مذہبی پارٹیاں بھی ہیں، اس میں ٹی ایل پی اگر وہ جینز اور چوئنگم نہیں کھاتی ہے تو میں ان کے پاس بھی جاؤں گا، میرا ان سے بھی تعلق ہے، میرا جماعت اسلامی سے بھی تعلق ہے، میرا اے این پی سے بھی تعلق ہے، میرا چکدئی صاحب سے بھی تعلق ہے، میرا آپ پارٹی سے بھی تعلق ہے، میرا مینگل صاحب سے بھی تعلق ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے، مصطفیٰ آپ کا شکریہ جو آپ نے لفظ کیے کہ، اور ان میں سے علاقے غیر میں بھی اتفاقاً، میں کراچی کا ہوں لیکن ہماری آواز بہت جگہ تک جاتی ہے، تو یہ سردار جتنے بھی ہیں وہ بھی سب میرے سیاست کے بغیر دوست ہیں، اور یہ سب بھی جب ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ تھا پی ٹی آئی کا، اور پی ٹی آئی میں یہاں آ نہیں سکتی تھی پی ٹی آئی، تب بھی انہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا، اس میں بھی ہوتا تھا، عمران بھی ہوتا تھا، اور انہوں نے جو وعدہ کیا یا جو راستہ دکھایا اس میں کبھی کمی نہیں چھوڑی۔ ایز اے میئر ہی سپورٹڈ اس، ایون جب ہم پالیٹکس میں نہیں تھے۔ اور ایک اور چیز جس کو آج کل ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم، اس میں بڑی کلیئرٹی رکھتا ہوں، ان کی بڑی کلیئرٹی رکھتی ہے، اور اس میں بھی ہم سب کو بیٹھنے کی ساتھ ضرورت ہے۔ جب تک ہم ساتھ نہیں بیٹھیں گے تب تک پاکستان آگے نہیں بڑھے گا، اور کوئی بھی چیز یہاں ملک کے اندر نہ پرماننٹ ہوتی ہے نہ امپرماننٹ ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھی جائے سیاست کے اندر۔ 26ویں ترمیم کے اندر 239/5 ایک آرٹیکل ہے جو آئین سے بتاتا ہے، آئین و قانون کے تحت، کہ ہمارے بنائے ہوئے قانون کو، پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو کوئی کورٹ آف لا نہ کوشچن کر سکتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن دے سکتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کر سکتا ہے، اور بہت عزت احترام کے ساتھ، کیونکہ میں پرو جوڈیشری بھی ہوں، پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہوں، اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو اندر خانے گلے ملتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور پیر پڑتے ہیں اور باہر آ کے گالی دیتے ہیں، اور میں اس سیاست کے بھی خلاف ہوں۔ اگر آپ اندر خانے ان کو عزت سے ملتے ہیں تو باہر بھی آ کے بتائیں کہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو سراہتے ہیں۔ یہ جو نیریٹو بنایا ہوا ہے ہم نے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو ہم برا بھلا کہیں گے تو ہماری سیاست بڑھ جائے گی، میرے خیال سے سیاست ہماری خراب ہوتی ہے۔ دوسری چیز پھر آتے ہوئے کہ 26ویں ترمیم کے اوپر یہ بحران بھی میری گزارش ہوگی اپنی اعلیٰ عدلیہ سے کہ کیونکہ ایک اسٹیبلائز ملک چل رہا ہے، ایک کیوٹک سچویشن سے ہم بڑی مشکلوں سے نکل رہے ہیں، اس میں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں، جیسے انہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے۔ جہاں جوڈیشل سسٹم میں بہت سارے ریفارمز کی ضرورت ہے، وہاں ان کے سٹیکس بھی ہمیں پتہ ہے، وہ اپنا وہ کام مثبت کریں جس سے کوئی کیوٹک سچویشن نہ ہو۔ تو جو ہم نے قانون بنا دیے اس کو رسپیکٹ کریں، جیسے ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کے فیصلوں کو رسپیکٹ کرتے ہیں، اور 239/5 مسئلہ اچھی طرح وہ جانتے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں، اور 239/6 یہ بتاتا ہے، ڈاؤٹس کو بھی ختم کر دیتا ہے کہ ہمارے پاس ایز پارلیمنٹیرینز عوام کے ووٹ سے ایکسٹرا آرڈنری پاورز ہیں جس کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا۔ تو یہ آئین و قانون کے حوالے کے تحت میں نے بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی سب کو بٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کے اندر لائکس ڈس لائکس ہو سکتے ہیں، وی اگری ٹو ڈس اگری ریسپیکٹفلی، لیکن یہ بندے مارنا، بندے گرانا، لاشیں گرانا، پولیس رینجرز کا تمسخر اڑانا، ان کو ایک ایسی سچویشن میں لانا میرے خیال سے بہت ہی ناجائز اور بری چیز ہے۔ اور جیسا میرا خیر مقدم مصطفیٰ صاحب نے، ان کی پارٹی نے کیا ہے، ویسا ہی خیر مقدم میرا بلاول صاحب نے کیا ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، مولانا صاحب نے کیا ہے،
اور ہم سب پارٹیاں الیکشن الگ لڑیں گے, اگری ٹو ڈس ایگری کریں گے, لیکن ذاتی ہمارا جھگڑا نہیں ہے, کوئی ہماری ذاتی دشمنی کہ ہم گالی دے کے ہی ٹھیک کریں گے, ہم گالی کا جواب گالی سے دیں گے. پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے چہرے, وہ کر رہے ہیں. ہم نے پی ٹی آئی کو بھی بیننگ سے کوشش کرنی ہے کہ وہ بچائیں, اگر وہ اپنی حرکتیں سیدھی کر لیں, قبلہ اپنا سیدھا کر لیں. اور عمران خان صاحب کی جو کردہ گناہ کی سزا تو ان کو مل رہی ہے, جو ان کو پھنسا دیا گیا یا ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ تو جو چیزیں انہوں نے 30 سال نہیں کی وہ آپ کی ہیں. تو لیکن بیگم سے اور ان کے حوالے سے ان کی جان بھی بچانی ہے, اور آپ سب پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ڈرامہ اور گیم ہو رہی ہے. ان کو مزید بدترین جگہ پہ لے جایا جا رہا ہے. اور جو 14 تاریخ کی کال ہے اس کے پیچھے پھر جو ریزنز ہیں وہ پاکستان کے لیے نہیں ہے. 14 تاریخ کو انہوں نے کہا نافرمانی کریں گے. نافرمانی کے اندر پہلے بھی عمران خان صاحب نے بنی گالا کے بلز بھرے, اب بھی بھریں گے, اور بیلون میں سے ہوا اس لیے نکل جائے گی کہ جو آدمی ریمیٹنسز بھیج رہا ہے, فورن پیسے بھیجتا ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے محنت کر کے وہاں یہاں بھیجتا ہے. تو پاکستان کا نقصان کرنے کی بات اگر کوئی کرے گا تو اس کے آگے ہم ایک دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور 14 تاریخ کی ڈیٹ اس لیے ڈیسائیڈ کی ہے کیونکہ ان کے حساب سے فیض حمید صاحب کی جو لیگل پروسیڈنگز ہیں وہ اس کے بعد ہونی, تو اپنی طرف سے پریشر ٹیکٹک کر رہے ہیں, لیکن ان کو بتا دوں گا انہوں نے غلطی کر دی ہے, وہ 14 سے پہلے ہی ہو جائے گا, تو وہ بھی ٹھوس ہو گیا معاملہ. تو میں آپ سب کا پھر سے ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں. ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو مینڈیٹ مجھے احترام اور پیار میں ایم کیو ایم نے دیا ہے, آپ نے مصطفیٰ صاحب کی بات سے سنا ہے, اس میں کوئی بے ایمانی, کوئی منافقت, کوئی جھوٹ اور کوئی فریب آپ کو نہیں ملے گا. ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو بیٹھنا پڑے گا, انکلوڈنگ پی ٹی آئی. وہ اپنے آپ کو آسمان کی پارٹی سمجھتی ہے, ان کو بھی بیٹھنا پڑے گا. جمہوریت کے اندر پارٹیوں سے بات کرنی پڑے گی, پارٹیاں ہی پھر آگے بات کرتی ہیں, کوئی اور آگے نہیں بات کر سکتا. نہ اسٹیبلشمنٹ کوئی سودا کر رہی ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کوئی رابطہ کر رہی ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سودا کیا تھا, نہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی رابطہ پہلے بھی کیا تھا. منتظر ہیں, لیکن اس کے لیے بھی اگر آپ نے کسی کو پیغام پہنچانا ہے تو ساری پولیٹیکل پارٹیز ہی وہ کر سکتی ہیں. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں آخر میں گورنمنٹ کو ساتھ جاؤں گا, میں ان کے ساتھ بھی چاہوں گا کہ وہ بڑا دل کریں گے اور اپنی فیملی کارپوریشن بنا کے نہیں چلائیں گے. جس کا جو مینڈیٹ ہے, جس کا جو حق ہے, اس کے اس حساب سے اس کو ریپرزنٹیشن دی جائے گی, تاکہ آپ کے میرے لیے اور اس نیشنل کاز کے اندر جہاں میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کوشش کر رہا ہوں یونائٹ کر لوں, وہاں عدالتی نظام میں بھی ملاقات ہوگی, وہاں بزنس مین سے بھی ملاقات ہوگی, وہاں پولیٹیکل پارٹیوں کے بعد ایک ٹھیلے والے کا بھی موقف لیا جائے گا. میڈیا کے لوگوں کا, میڈیا کے اندر بہت ریلیونٹ لوگ ہیں, آپ کے اوپر جو سارے سینئر اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بھی موقف لے کے ایک نیشنل کاز کے اندر نیشنل کنسنسس بنانے کی ضرورت ہے. جب سارے اسٹیک ہولڈرز آئیں گے سب بات کریں گے. کچھ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتی, وہ مجھے مصطفیٰ صاحب نے سمجھا دی, بلاول صاحب نے سمجھا دی. مولانا صاحب کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہیں, انہوں نے کہا میں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی قائل ہوں, دونوں ساتھ لے کے چلیں. تو وہ بھی کلیئرٹی, ہمیں تو اس پروپیگنڈے کے اندر آج تک پتہ ہی نہیں تھا. تو میں آپ لوگوں کو اجازت چاہوں گا, اور آپ سب کا پھر سے میں ایک دم شکریہ ادا کروں گا. سسٹم کی بات ہوئی ہے, آپ کے سسٹم خان صاحب سے بھی مذاکرات کے حامی ہیں, تو کیا ایسا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں آپ خان صاحب سے ملیں, ان کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کریں کہ کون ان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے, کہ اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی قوت ان کے خلاف ہے وہ آپ کی اس بات کی حمایت کرے گی؟ اور دوسرے اسی میں لے لیجیے گا, کیا پی ٹی آئی میں فیض حمید گروپ اور خان صاحب گروپ الگ الگ بن سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, آپ کا بڑا ریلیونٹ سوال ہے. دیکھیے مجھے عمران خان صاحب نے نکالنے کے بعد لاہور میں بلایا تھا, اور اس کا فواد چودھری صاحب نے ٹی وی پہ اس کو ایڈمٹ بھی کیا, کیونکہ اس وقت چودھری صاحب بہت قریب تھے خان صاحب کے. مجھے رات کے اندھیرے میں بلایا تھا, میں نے کہا میں رات کے اندھیرے میں نہیں آؤں گا, دن کے اجالے میں آؤں گا. عمران خان صاحب کے ساتھ میں نے سیاست سیکھی, میں یاد رکھتا ہوں کہ بتائی ہوئی سیاست وہ بھول گئے ہیں. وہ آدھی رات کو مجھے بلائیں گے, میں ضرور جاؤں گا. میں اس موقف کا قائل ہوں کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے اس کی سزا کے بعد بھی بات چیت کا عمل نہیں رکنا چاہیے. بات چیت ہی کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھائے گا پاکستان کو. یہ روز پروٹیسٹ, روز لڑائی جھگڑا, مار دھاڑ, گالم گلوچ ٹی وی پہ بیٹھ کر از ناٹ ایکسیپٹیبل اینی مور. ہم نے جوانی میں سارے کام, ینگ ایج میں ہم آئے تھے سیاست میں, ہم سب نے کیے. جیسا میں نے کہا کہ بات کر کے عزت سے گلے مل کے ہاتھ ملا کے جو کام ہو سکتا ہے, ہاتھ مروڑنا بھی ہم جانتے ہیں. کون سا سسٹم آنے والا ہے؟ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں آپ سسٹم کے لاڈلے ہیں, تو کس سسٹم کے آپ لاڈلے ہیں؟ ہماری تو پوری زندگی گزر گئی, اس ریاست کا سسٹم ہی سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیں جی, رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ
اچھے آدمی ہے بھائی. میں ان کے ساتھ میرا رشتہ اس طرح سے ہے کہ جب میں ان کو جانتا نہیں تھا اور فیڈرل گورنمنٹ میری تھی، میں کیبنٹ کا حصہ تھا، اور امین صاحب کو یاد ہے جب ان پہ ایک گھٹیا کیس بنایا گیا پڑیاؤں کا، تو میں کھڑا ہو گیا ایز اے منسٹر اور میں نے کہا کہ یہ بکواس کیس ہے، جھوٹا کیس ہے. اور میرے ساتھ چودھری نے بھی اس کو لبیک کا، اور ہم نے کھڑے ہوئے. تو جب میری رانا صاحب سے ملاقات ہوئی ایک دفعہ اچانک سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم نے یہ بات کی. میں نے کہا سر میں دشمنی بھی عزت اور ایتھکس سے کسی قاعدے قانون سے نبھاتا ہوں، اور دوستی بھی. یہ قاعدے قانون کے خلاف تھا کہ آپ کہیں کہ کسی فیملی کا بندہ جا رہا ہے اور اس کی گاڑی میں پڑیاں رکھ دی اور پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. میں نے کہا ویڈیو دے دو. مجھے آج تک کہا ہے ویڈیو، 4 سال ہو گئے اب تک ویڈیو آئی نہیں وہ رانا ثناء صاحب کی. اور جو رانا ثناء صاحب کی جو ایک اچھی چیز ہے جس کا میں قائل ہوں، وہ بزدل آدمی نہیں ہے، وہ اپنی پارٹی کے ساتھ لوئل ہے. وہ مجھے اس سے بھی زیادہ کچھ کہہ دیں گے پیار سے تو میں قبول کر لوں گا. میں تمام سیاسی جماعتوں کے بشمول ایم کے مصطفیٰ بھائی بھی، بلاول بھٹو بھی، مریم بھی، سب کہتے رہے کہ ایک جنرل کرنل کے فون پہ پارٹیاں چلتی نہیں ہیں. اگر یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں کہ سب کو یکجا کرنے جا رہے ہیں، اگر سب کا مشترکہ موقف خدا نہ خواستہ یہ آ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو باہر کر دیں سیاست سے، تو پھر آپ کس طرف کھڑے ہوں؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا، اچھا سوال کیا، بڑے باریکی سے کیا، لیکن میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اور عدالتیں ہر تھرڈ ورلڈ کنٹری، گروئنگ ڈیولپمنٹ کنٹریز کے اندر ساتھ ہوتی ہیں، اور انٹرنیشنلی امریکہ کے ساتھ بھی اس کی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوتی ہے. تو کسی کا رول آپ ختم نہیں کر سکتے، چاہے وہ جوڈیشری ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو. احترام کر سکتے ہیں، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ سکتے ہیں. دوسری بات آپ نے جو یہ کی کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کسی کو نکال کے کوئی کرنے کی کوشش کرے گا، تو سر بارڈر پہ میں جان نہیں دے رہا، بارڈر پہ آپ بھی جان نہیں دے رہے، لیکن آپ بارڈر والا ہی کام کر رہے ہیں. میں آپ لوگوں کی بہت عزت کرتا ہوں، رپورٹرز کی، پولیس والوں کی، فوجیوں کی، کہ آپ لوگ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی خبر کے لیے اپنی جانیں بھی دی ہیں، اور اس کو بھی گورنمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کے مالکان کے علاوہ بھی گورنمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ کس حالات میں کس طریقے سے اپنی جانوں پہ کھیلے کام کریں. اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری، ڈیموکریسی، پیپل آف پاکستان، ان سب کے کمبینیشن میں ہی کنسنسس پیدا ہوتا ہے. نہ فوج ہمارے باہر ہے نہ ہمارے اندر ہے. فوج ہمارا حصہ ہے، عدلیہ ہمارا حصہ ہے، اور ہم اس کو ساتھ لے کے چلیں. ایک لے لیں لاسٹ سوال تھا. آپ نے کہا کہ نیشنل کاز کے لیے کنسنسس ہونا چاہیے. آپ نے دوسری جانب تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم کیا. آپ یہ بھی کہتے ہیں سب سے ملاقاتیں کریں، تو کیا تحریک انصاف سے بھی ملاقات کریں گے؟ اور دوسرا آپ نے دوسرا پی پی اور گنڈاپور پہ تو الزامات لگائے ہیں اور تحفظات کے اظہار کیے، تو پھر کس سے ملیں گے؟ کیونکہ مین لیڈرشپ تو نہیں کی. دیکھیں جی، میں نے تو 15 سال تحریک انصاف کے اندر ان کیڑے مکوڑوں کو کچھ سمجھا نہیں ہے، اور آپ لوگ اس کا وٹنس ہیں. آپ لوگوں کے آگے میں بڑا ہوں، ہم سب ساتھ ہی بڑے ہوئے. میرا باس تھا چیئرمین عمران خان صاحب، میں ان کی ہدایت دیتا تھا اور ان کو رپورٹ کرتا تھا. آج جو مجھے مخلص چہرے ہیں جو پی ٹی آئی کی شکلیں نہیں ہیں لیکن مخلص ہیں، گور صاحب ایک اچھے انسان ہیں، ان کی جان کا سودا نہیں کریں گے. سمان اکرم راجہ صاحب پی ٹی آئی نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی کا ایسا اچھا چہرہ ہے. علی ظفر صاحب ہیں، علی محمد خان صاحب ہیں، اور ایسے بہت سارے اور اس پارٹی کے اندر ہیں جو ہمارے اٹارنی تھے اس وقت پی ٹی آئی کے، بزرگ ہیں پنجاب کے، میں نام بھول رہا ہوں. وہ ایک اچھا چہرہ ہے. لیکن آج اگر آپ مجھے کہیں گے عمران خان صاحب کا کوئی سب سے زیادہ مخلص ہے جس کو نہ سیاست چاہیے، نہ جس کو پیسہ چاہیے، نہ جس کو دولت چاہیے، نہ عمران خان کی جان کا جو سودا نہیں کرنا چاہتے ان شکلوں کے علاوہ، وہ ان کی بہنیں. ان کی بہنیں اپنے بھائی کا مخلص ہیں، اور ان کی مخلصی کا میں ڈے ون سے مدعا بھی رہا ہوں، وٹنس بھی رہا ہوں. اور انہوں نے کبھی ہم سے کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ کی تھی، نہ ہمیں اجازت تھی ان کو انٹرٹین کرنے کی. لیکن وہ بہنیں عمران خان صاحب کا بہت مخلص ہیں. اگر ویسے تو میں کہیں چلا جاتا ہوں تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے، کافی لوگوں کو بخار چڑھ جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، جب بخار چڑھانے کا وقت آئے گا تو وہ بھی ہم کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فیصل بھائی ایک چیز بتا دیں کہ ابھی آپ یہاں پر ایم کیو ایم کی مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں، اس کے احترام کی بات کر رہے ہیں، شیئر دلانے کی بات کر رہے ہیں. آپ سے پہلے بھی کئی قائدین کے ساتھ ایم کیو ایم بیٹھ چکی ہے اور مختلف مواقع پہ ایم کیو ایم نے ان کا بھرپور ساتھ بھی دیا. 26ویں ترمیم، پی ڈی ایم کی حکومت، ان سب میں ایم کیو ایم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں تھا. لیکن بعد میں کسی بھی لیڈرشپ کی جانب سے ایم کیو ایم سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے. آپ کا تو کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہی نہیں ہے، تو آپ اتنا بڑا بیڑا کیسے اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں وہ چونٹی کا کردار ادا کر رہا ہوں کہ شاید اس ہاتھی کو گرا دے جو ایک مانسٹر بن کے پاکستان کے اندر قتل و غارت اور پولرائز کی سیاست کر رہا ہے. میں ایک وہ دھاگا ہوں جس میں سارے بیج بو کے تجربہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ میرا اس کا خیر مقدم کریں. اور میں نے کہا میں منافق نہیں ہوں، میں اپنے لیے نہیں آیا، نہ اپنے لیے کچھ مانگ رہا ہوں، میں پاکستان کے لیے مانگ رہا ہوں، اور پاکستان کے ٹھیکیدار اور حصے دار اور ویل وشر سے مانگ رہا ہوں. تو کیوں نہیں کریں گے؟ جیسا خیر مقدم مصطفیٰ صاحب نے کیا، ان کی پارٹی نے کیا ہے،
वो जेस्चर रहा तो हम ये करके दिखाएंगे और इंशाल्लाह हो के रहेगा। थैंक यू और शुक्रिया। आखिरी सवाल क्या? ठीक है ना। हाँ, सिंध में पहले ही पानी की शॉर्टेज, तो आपकी कोई इस मामले पर वफाक से बातचीत हुई है? इसी का जो आवाम है वो बड़ा इसमें रेजिस्टेंस कर रहा है कि सेना मंजूर नहीं है। देखिए हमारे जब मैं वाटर मिनिस्टर था तो पानी के अंदर सिंध के साथ नाजायज़ तो काम हुआ है, इसमें क्लैरिटी रखनी चाहिए। और जहाँ तक आम पानी की आपने बात की है, पानी के मसले के ऊपर भी बिलावल साहब से भी बात हुई है और उसका रास्ता निकाला जा रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि नलकों में पानी आता नहीं है और टैंकर्स के थ्रू पानी आ जाता है। तो ये तो एक सवालिया निशान है, इस पर हम सब भी बैठेंगे, लेकिन ये अभी सेकेंडरी है। पहला है नेशनल कॉज के अंदर पूरी पॉलिटिकल पार्टी का कंसेंसस और उनकी रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच। मुसा भाई मैं जाता हूँ।